الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ قبیلہ ہر آدمی کو اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے اور ان پر ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے اپنے رحم کے 100 حصے اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں جتنا ماں باپ کو اولاد پر ہوتا ہے، جتنا رشتے داروں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں جو ہوتا ہے وہ صرف ایک حصے کا ہے اور باقی 99 اپنے قبضے میں رکھتے. اور جس وقت انسان جیسے روایتوں میں آتا ہے ہر ایک اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کے پسینے کی لگامیں لگ رہی ہوگی اور کوئی ڈسکیاں کھڑا ہوگا. اس وقت میں ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں باپ، بیوی شوہر سے، دوست دوست سے، کوئی کسی کا نہیں. اس وقت بندوں کو جو حال جس کی ضرورت اس وقت میں حق تعالیٰ شانو اپنے رحم کے 99 حصے اپنے بندوں کو ظاہر ہے. وہ ایسا رحم ہوگا. اسی لیے اس نے اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر ترس کھا کر انہیں صرف پیدا نہیں کر دیا، وجود نہیں دے دیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو زندگی گزارنے کا راستہ بھی بتایا. اسی لیے اللہ نے اپنے بندے اور بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تجویز کیا اس کا نام دین ہے.
وہ دین اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچے جس دن سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اسی دن سے اللہ پاک نے اپنے بندے اور بندیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے اور عملی طور پر نمونے کے طور پر نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ نبی آتے تھے بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ نبی کو اپنی امت سے محبت، کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی جو نبی کو امت سے محبت ہوگی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت تک یہ برابر سلسلہ چلتا رہا، اور کبھی کبھی بندوں کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ پاک نے ایک نہ دو 10 نبی 70 نبی بھیجے اس قوم کے لیے کہ میرے بندے ہیں، یہ ہلاکت سے بچ جائیں، یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں، یہ میری رحمتوں کی چادر میں آ جائیں، ان کی دنیا بھی جنت نشان بنے، اور جنت ہیں ان کے لیے۔ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، اور انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ لوگوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور تمہاری جو ضرورت ہو، حاجت روا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا تنے تنہا وہی ایک ہے، اس سے مانگو۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور خود کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ پاک کہتے ہیں ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مانیں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے، تو اللہ پاک کہتے ہیں آدھی میری اور آدھی تیری، عبادت میری، مدد تیری۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک فرماتے ہیں کہ شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری، مدد تیری۔ اب آگے وہ راستہ جس راستے پر چلنے سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہے، رحمتوں میں بندہ ڈٹ جاتا ہے، وہ نبیوں کا، پیغمبروں کا، شہیدوں کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ کہ وہ سب تیرے لیے، اور وہ راستہ جس راستے پر چل کر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے سب سے خطرناک چیز دنیا میں بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے خطرناک چیز وہ اللہ کا غضب۔ غضب والوں کے راستے سے، اور جو راستے سے بھٹک گئے اس سے تیری حفاظت، اخیر کی تینوں تیری، شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی میری، آدھی تیری۔ اللہ بہت کہے، اس نے نبیوں کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ نبیوں کو اللہ خود اپنا تعارف کراتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے کہا
کہ تم تو وادی مقدس میں ہو، جوتے اتار دو، اور اس فرعونی ماحول سے ہم تمہیں لائے ہیں، جیسے ہمارا یہ پورا مجمع ہم نہیں آئے ہیں، ہم کو اللہ لایا، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، توفیق اللہ کی ہوتی۔ موسیٰ ہم نے تم کو پسند کیا ہے، اور کیوں پسند کیا ہے؟ ہماری بات کو دھیان سے سننا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جائے اس کو بہت دھیان سے، اس لیے ہمارے مجمع میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان کی عظمتوں کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ جتنے بڑے ان کی بات بھی اتنی بڑی، جیسے وہ پاک ان کی بات بھی اتنی پاک، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی آپ کی ذات اور جتنی آپ کی شان اتنی آپ کی بات۔ اسی لیے یوں کہا علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، سیرت پر بیانات بھی، سیرت پر تقریریں بھی، سیرت پر حدیثوں میں بہت، لیکن سب نے اپنا قلم پھینک دیا۔ ایک یہودی عالم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ قرآن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے پیغمبر یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں آپ وہ نہیں، آپ تو بہت بلند اخلاق ہیں۔ تو یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ بلند اخلاق کتنے اور کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ بھائی میں تو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوا ہوں، میں کیا حضور کو بیان کر سکتا ہوں؟ بلال کے پاس چلے جاؤ کہ حضرت بلال نے بہت مار کھائی ہے، بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہے، شروع سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ریت پر گھسیٹے گئے، سینے پر چٹان رکھی گئی، سوئیاں اور کانٹے چبھوئے گئے، کوڑے مارے گئے، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حضور کے اخلاق کو بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے، مجھے بہت سارے مجاہد سارا یہ سب کچھ، لیکن اللہ نہ کرے ذرا سی کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی تو میری تو دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا، میں ضرورت نہیں کر سکتا، تم صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو اب باپ بیٹی، وہ یہودی عالم حضرت فاطمہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بیان کر دیجئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، شروع سے علی ساتھ تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا اور پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور آپ کو 2 ذمہ داریاں دی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پیارے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اور آپ کی ذمہ داری ہے دعوت۔ اللہ کا ہر بندہ بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے،
ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک مجموعہ مردوں کا، عورتوں کا، عوام کا، خواص کا، وہ تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، جیسے ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے جو اندر باہر عقیدہ، ایمان، عبادت، اخلاق، معاملات، رہن سہن، معاشرت، عبادات میں، اخلاق میں، ایمان میں 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. یہ آپ کی ذمہ داری. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ اپنے نبی کو پہچانا، ہم تو اپنے بس یہ دنیا کی چیزوں کو، حالانکہ وہ تو دشمنوں کے لیے قرآن نے کہا ہے يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، کہ ان کے سامنے تو یہی چمک دمک ہے، یہ دولتیں، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ حکومتیں، یہ بس یہی چیزیں ہیں، زمینیں، زمیندارہ، آخر سے غافل. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محنت شروع فرمائی مکہ مکرمہ کی زندگی میں تو 3 بنیادوں پر امت کو اٹھایا تھا. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، قادر مطلق ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، اپنی قدرت سے. اور دوسری دعوت دی کہ آپ نے اپنی پیغمبری رسالت کی، جیسے اللہ حق ہے، میں اللہ کا رسول برحق ہوں، اللہ کو اللہ مانو، مجھے اللہ کا رسول. اسی لیے اللہ پاک نے خود آپ کی زبان سے کہلوایا، جیسے توحید کو کہلوایا قل هو اللہ احد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نراکار، کہیں کسی شکل کا پابند نہیں، ہر ایک اس کا محتاج. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے 99 صفات ہے نا، اسماء حسنہ، اس میں اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے، کہ وہ رزاق کیسا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ اگے، روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر بندے کے دل میں اتنا وہم کہ ہو اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کفر ہے، ایمان نہیں ہے. تو نے جس اللہ کو رب اور رزاق مانا ہے وہ آسمان کا پابند، نہ زمین کا، بارش کا، نہ غلے کا، قادر مطلق ہے، تنے تنہا ہے، جو کچھ بلا شرکت ہے. اسی لیے اب تک جو کچھ ہوا ہے اس ایک اکیلے کے کرنے سے ہوا. جو ہو رہا ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند میں، سورج میں، انسانوں میں، ملکوں میں، جہاں کہیں، اس ایک اکیلے کے کرنے سے. درخت کا پتا ہل نہیں سکتا اس کی مشیت کے بغیر. جو ہوگا وہ بھی اس ایک اکیلے کے کرنے سے. اسی لیے ہماری اس محنت میں سب سے پہلے 6 نمبروں میں پہلا نمبر ایمان. اور ایمان وہ بنیاد ہے کہ اسی پر ساری زندگی کی گاڑی ہے. اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. تب آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، ہر ایک کے پاس جان، مال اور صلاحیت، یہ 3 چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے. غریبوں کے پاس بھی ہے، امیر کے پاس بھی ہے، حاکموں، سب کے پاس.
یہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو تھوڑی، کسی کو دولت بہت دی، کسی کو درمیانی، کسی سمجھ بوجھ کے کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی کہنے سے سمجھتا ہے، کسی کو دو چار دفعے سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، لیکن تینوں چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی۔ اب اللہ یہ دیکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ان نعمتوں کی کارگزاری کیا دکھاتے ہو۔ جیسے بیچ میں ایک بات کہہ دوں کہ بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، اور ایک مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا إذ قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ وہ میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہارے تو گھر گھر نبوت، اس لیے کہ جتنے نبی آئے آٹھوں آٹھ بنی اسرائیل کہ گھر گھر نبوت، گھر گھر حکومت، بادشاہت، اور اللہ نے تم کو وہ دیا ہے جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اسی لیے جب انہوں نے ناقدری شروع کی، نبیوں ہی پر تہمتیں، نبیوں کو ستانا اپنی اغراض اور اپنی خواہشات کے لیے، نبیوں پر بڑے مجمع میں، اور نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا، نبی کی بات بدلنی شروع کی۔ جب یہ سارا پہلے فرعون کے پاس تھا اور اس سے پہلے جو تھے سب سے لے کر ان کو دیا تھا، جو کسی کو نہیں دیا وہ تم کو دیا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ہم تمہاری کارگزاری دیکھیں گے، تم سے پہلے جن کو دیا تھا ان کی تو کارگزاری ہم نے دیکھ لی، ملک دیا، نہریں دی، دولتیں دی۔ فرعون کیا تھا؟ تربوز بیچتا تھا، گاؤں میں رہتا تھا، ہوتے 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 ملک کا بادشاہ، اور ہوتے ہوتے اعلیٰ کے نعرے لگائے، اور ظلم کے ساتھ معصوم بچوں کو ماؤں کے سینوں پر لٹا کر کاٹتا کیا ہم نے تھا، کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کی کارگزاری دیکھ لی۔ اب ہم نے جو تمہیں دیا ہے تمہاری بھی کارگزاری ہمیں دیکھنی ہے۔ میرے دوستوں، یہ پرانی واقعات جو ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ خدائی دستور اور قانون اور ضابطے ہیں۔ اسی لیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات، مرنا جینا، یہ نظام اللہ اسی لیے نظام بنایا ہے۔ پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہماری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر عمل اپنی آخرت کی پونجی تیار کرتے ہیں، دنیا میں بھی خدائی پابندیوں کے ساتھ شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کون اپنی آخرت بناتا ہے۔ اس لیے قارون کو جو اللہ نے خزانے دیے تھے، کیا کہا؟ خزانے بہت، جیسے آج کل ہمارے ضلع میں بہت مال آ رہا ہے، بہت دولتیں آ رہی چاروں طرف سے، لیکن 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70-80 سال پہلے بڑے بڑوں سے پوچھو کہ کیا حال تھا، کیسے تھے، اب کیا ہے؟ کیا بنگلے ہیں، کیا گاڑیاں ہیں، کیا بینک بیلنس ہے، کیا فرنیچر ہے، یعنی کیا کپڑے اور کیا سوٹ اور کیا بوٹ۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں سے کون عمل بناتا ہے
اور کون ان چیزوں میں لگ کر ہم ہی کو بھول جاتا ہے؟ جس اللہ نے دیا اس اللہ ہی کو بھول گئے۔ قارون سے کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میری مدد فرما میری دنیا سے میرے دین پر، کہ میری دنیا سے میرا دین بن رہا ہو، دین کی محنت ہو رہی ہو، دین دنیا میں پھیل رہا ہو، جو ذمہ داریاں آپ نے دی ہے وہ پوری ہو رہی ہو۔ آپ کی دعائیں ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ، کہ جس کے پاس، یہ بات صرف قارون کے لیے نہیں ہے، ہم میں سے جس کے پاس جو کچھ ہے، اتنی زمینیں، اتنے مکانات، اتنے کاروبار، اتنی دولتیں، اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ، کہ اسے اپنے آخرت بنا لو، اس لیے کہ دنیا رہی ہے نہ رہے گی۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے، کیسے راجا، کیسے رانیاں، وہ کسرا، وہ قیصر، جس کا تاج کتنے ٹن سونے کا، اور اس کے قاضی، اس کی فوجیں، صرف اس کے لیے شکار کے لیے 1000 کتے، 1000 اس کے کھانے پکانے والے باورچی، کیا کچھ تھا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے یہ آیتیں جس وقت میں نازل فرمائی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ہیں، کڑاکے کی سردی، خیمے اڑ رہے تھے، صحابہ کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، سردی سے بچنے کے لیے زمین میں گھڑے کھودے تھے اور اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے تھے، اور ادھر دشمن پوری ریش الغار کے ساتھ، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ خندق کھودنے کا کام 10-10 کی جماعتیں بنائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے کے یہاں تک تمہیں کھودنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ صحابہ بھی دور طرح کے تھے، بعض بہت مضبوط قوی، بعض کمزور، تو جو پہلے اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے وہ دوسروں کے فوائد تمہارا ہم ہاتھ بٹا دیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا مضبوط مسجدیں کمزور مسجدوں کو اپنے ذمے لیں، جس مسجد میں نمازی ہیں زیادہ وہ محنت کر کے دوسری مسجدیں، کہ جس کے چاروں طرف بھائی تو بہت رہنے والے ہیں لیکن بیچارے مسجد میں نہیں آتے، ان کو بس ان کی خوشامد کرنا انہیں سب سے پہلا فرض ہے۔ 100% امت میں نماز آ جائے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ خیر کام باقی تھا، جو کھجوریں، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات عجیب تھی، خدا ہمیں ان کی چال چلنے والا بنائے، ان کی تابع داری نصیب فرمائے۔ حضور نے خود فرمایا مان علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، کام باقی تھا، تقاضا تو پورا کرنا ہے ہر حال میں، جیسے ہم دونوں کی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں، اعمال کے وقت میں بھی کہتے ہیں، عام مجمع سے بھی کہتے ہیں، بھائی جب اللہ نے کرم فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا
اپنا بندہ بنایا، مسلمان کے گھر پیدا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، قرآن جیسی کتاب، حضور جیسے نبی، رحمت للعالمین، وہ رب العالمین، آپ رحمت للعالمین۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ اپنے کو سمجھو ہم کون ہیں، کہاں ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے تو اس کو بغیر اس کے جانور بھی کھاتا پیتا ہے۔ ایک مرد ہم صرف پیسے اکٹھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا، ایک آدمی آیا، کہہ رہے مولوی صاحب آج کی کوئی خبر سنی؟ میں نے کہا ہم تمہاری خبریں سننے آئے ہیں، ہم تو تمہیں سنانے آئے ہیں اللہ کو پہچانو، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، آپ کی ہر ادا اور ہر سنت کو سینے سے لگاؤ، آپ کی شریعت سنت کے پابند ہو جاؤ، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ثواب حق ہے، عذاب حق ہے، آخرت حق ہے، ہم تو یہ سنانے آئے ہیں تم کو۔ چلیں گے وہ ایک بات بتا دے، کیا بات؟ کہنے لگے آج ایک آدمی کا یہاں نیو یارک میں انتقال ہوا، وہ مر گیا، بہت مالدار تھا، وہ ملینر سے بھی آگے بلینر، اور بلینر سے آگے ٹریلینر، ارب پتی۔ لیکن عجیب بات یہ کہ اس کے کوئی آگے نہ پیچھے، مر گیا۔ مجھے اس کی ساری دولت، اس کے پاس جو اس کا کتا تھا اس کے نام بینک میں جمع کرے، ایسا تو کتے کے پاس بھی ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا، اچھا وقت لگانے والا، حاجی نماز بھی ماشاء اللہ بہت پرہیزگار، وہ ٹیکسی چلاتا تھا، تو ٹیکسی میں بہت قیمتی گاڑی جو ابھی شاید پتا نہیں انڈیا میں آئی کہ نہیں، لیموزین ایک گاڑی ہوتی ہے بہت مہنگی، وہ ٹیکسی میں چلاتا، چلے گا مول صاحب میری گاڑی میں چھوڑیے، اچھا پھر تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم جا رہے تھے تو ایسی ایک گاڑی نے اوورٹیک کیا، وہ آگے نکلی، تو دیکھا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کون چلا رہا ہے؟ تو میڈم چلا رہی تھی، لیڈی ایک عورت چلا رہی تھی، میں تو ذرا دھیان سے دیکھ تو صحیح اس کے برابر میں کون ہے، دوسری سیٹ پر، کہ اس کا کتا ہے، یہاں کا کتا بھی مالدار، یہاں کے کتے کے پاس بھی گاڑی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیا ہوا ہمارا ہے تمہارے پاس، اسی لیے کہیں کہ آدمی کا وقت، آدمی کا پیسہ، آدمی کی صلاحیتیں، یہ اللہ کی امانت ہے ہر بندے کے پاس، اور امانت میں خیانت، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا، پہلے ظلم کا معنی تو سمجھو، ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کی غیر محل میں رکھنا، چشمہ اینک آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے، اس کو پیروں میں رکھنا چشمے پر ظلم ہے۔ مسلمان جس نے اللہ کے ایک ہونے کا، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کا کلمہ پڑھا، اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیت کہ جہاں یہ چاہے اس کی اپنی من مرضی پر کہ ہے اللہ کے لیے وہاں لگاؤ جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، وہ عمل کرو، وہ بول بولو، ادھر دیکھو، اسے دیکھو، جس تمہاری نظر پر اللہ راضی ہوتا ہو، جس طرح دیکھنے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا وقت وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا لگا، اتنا لگے ایسے لگے جتنا لگا جیسے لگا. تمہارا مال وہاں لگے جہاں تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، اتنا لگے اتنا لگے ایسے لگے. اور وہاں لگے تمہارے دلوں کی دھڑکنیں، تمہارے دماغوں کی سوچ، تمہارا فکر. اس لیے اللہ جزائے خیر دے محدثین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حدیث الخلیہ مبارک، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی لبیں کیسی تھی، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، ناف سے لے کر سینے تک بالوں کی کیسی دھاری تھی، آپ کی آنکھوں میں کیسے لال ڈورے تھے، آپ کے دو شانوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا، جب آپ چلتے تھے تو قدم کتنا جما کر چلتے تھے. ایک ایک بات اس میں لکھا ہے، حدیث میں ہے دائمۃ الفکرہ طویل الصمت نطقہ ذکرہ صمتہ فکرہ. بہت لمبی خاموشی ہوتی تھی، بہت لمبی خاموشی ہوتی، لیکن آپ کی خاموشی کہ آپ فکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. اس بات کا فکر تھا. گھر میں 3 مرتبہ تشریف لائے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان کچھ نہیں ہے. تو آپ نے لوگوں حضرت عثمان کے گھر بھیجا. عبد الرحمان نے آپ سے کہا جو روزانہ اتنا صدقہ کرتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں کچھ نہیں. سیدھے مسجد میں تشریف لائے، امت کو سبق پڑھا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سیرت مبارکہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے کہ جب کوئی ضرورت ہو چھوٹی موٹی دنیا کی آخرت کی، نماز پڑھو اللہ سے کرو، نماز پڑھو اللہ سے کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر کہ آپ لمبی خاموشی اور فکر میں ڈوبے ہوئے کہ کس بات کا فکر تھا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جیسے اللہ نے اپنی توحید میری زبان سے کہلوائی قل هو اللہ احد، ایسے میری پیغمبریت میری نبوت میری زبان سے کہلوائی قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قیامت کا سور پھونکے جانے تک جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اے لوگوں اللہ نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے. جب آپ کا فکر کہ تم جتنے ہو اللہ کے غضب کے راستے سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی اور پکڑ سے بچ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں. جیسے ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے قرآن میں، اللہ کرے اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ دو. اور یہ علماء کرام جو قرآن جن کے سامنے قرآن کی تفسیر ہے، حدیثیں ہیں، ان کی صحبت اور ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ جو آبادیوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، محلوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں انسان آباد ہے،
یہ سارے آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ پر ایمان بنائیں، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان عزت ذلت زندگی موت بیماری تندرستی حالات کا بننا بگڑنا جو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ، یہ یقین اندر میں اتر جائے۔ اسی لیے سارے نبیوں نے سارے پیغمبروں نے علیہ السلام نے ہر نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے اخیر میں ایک نبی برہم نبی آخر زمان آئیں گے جن کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، انہی کا دین انہی کی شریعت اسی میں تمام انسانوں کی کامیابی، تاجر ہوں کاشتکار ہوں غریب ہوں امیر ہوں کالے ہوں گورے ہوں مشرق میں ہو مغرب میں ہو، قیامت کا سور پھونکے جانے تک جو بھی آئے گا ہر ایک کی کامیابی ان کے دین میں ان کی شریعت میں ان کے اتباع میں۔ سارے نبیوں نے اس کی پیشنگوئی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بھیجا آسمان پر پایا، روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے۔ 10 سال 20 سال 100 سال 600 سال تک انسان کو تھے نیلی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیت اللہ جیسے عظیم جگہ کو قرآن کہتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مقاما وتصدیق، حرم شریف میں آتے تھے کعبے کے پاس ہوتے تھے سیٹیاں بجائی تالیاں پیٹی ہو گئی نماز، مادر صاحب ننگے طواف کرتے تھے مرد اور عورتیں، کوئی بتلانے والا کوئی سکھانا، انتہائی جہالت، ان کا کھانا ان کا کمانا ان کا جاگنا سونا مرنا جینا، ان کا پورا معاشرہ پورا سماج سب شرک اور جہالت۔ لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ اس کو ایسا کیسا چھوڑ دے؟ اس لیے کہ جب امت کے درمیان سے نبی جاتے تھے تو نبی کے جانے کے ساتھ نبی والی محنت رک جاتی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز اپنی محنت سے لگی ہوئی ہے۔ کاروبار کی محنت ختم ہو جائے تو کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، زمین پر محنت کرنی چھوڑ دو تو زمین کی پیداوار، کارخانوں پر محنت کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی کہ اللہ کا دین بھی اللہ کے دین کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے جو ہماری ساری محنت ہے نا، یہ ساری چلت پھرت اللہ کا پورا دین پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، تاجروں میں ان کی شریعت۔ اسی لیے اللہ اکبر کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل ہونے کی کھلی بات یہ ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں قرار پاتا ہے، وہاں سے لے کر قیامت میں جو اللہ کے سامنے اٹھے گا، اللہ کے سامنے آئے گا، ان دونوں کے بیچ میں جس مرد جس عورت، وہ تاجر ہو کاشتکار ہو غریب ہو حاکم ہو صدر ہو وزیر ہو کوئی ہو، ہر ایک کی زندگی میں جتنے حالات
ہر حال کی مکمل رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے آپ نے خود اپنی مثال بیان کی، انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا اس کی مثال بارش کے پانی جیسی ہے کہ بغیر پانی کے کئی ایک مثال دے کر سب کو سمجھایا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو. یہ مثال دے کر کے میری شریعت کے بغیر تو جینا نہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی. حضور نے مثال دے کر تم جس کو کہتے ہو زندگی 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 راتیں گزار لینے، دن پورے کر لینے، سال گزار لینے کا نام نہیں ہے. یہ دن اور راتیں اور یہ ہفتے اور یہ مہینے یہ تو جانوروں کے یہاں بھی ہے. یہ ابھی جو رات ہوئی تو خالی آدمیوں کی ہوئی، بلیوں کی، چوہوں کی، گیدڑوں کی، شیروں کی، چیتوں کی یا ہر جانور کی. کہ صرف راتیں گزار لینا، دن گزار لینا اس کا نام زندگی نہیں ہے. وہ زندگی جیو جس زندگی کے ہر سانس پر اللہ کی رحمتیں، کہ جس کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ صحیح تشریف فرما ہے؟ لاکھوں سلام. رحمتوں کی بارشیں. آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام. آپ نماز میں ہیں تو رحمتیں، آپ گھر میں ہیں تو رحمتیں، آپ میدان میں ہیں تو رحمتیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو رحمتیں. کہ وہ زندگی جیو، ہم نے تمہارے لیے نمونہ بھیجا ہے. اسی لیے کہا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی عبادت، اللہ کی بات مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ کامیاب. تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، جب چلے جاتے تھے تو محنت رک جاتی تھی. لوگ جہالت کی طرف، اور سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوتی تھی وہ ان کا عقیدہ. نبی کے جانے کے بعد لیکن نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کو پہچانا، اللہ کی طرف جھکایا. یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. ہر نبی کی پہلی دعوت لوگوں اللہ کو مانو، اللہ سے عبادت کرو. جب نبی تشریف لے جاتے تھے تو اللہ سے ماننے والے عقیدے میں بھی بگڑ جاتا تھا. اب اس کو جہاں سے جو مسئلہ حل ہوتا نظر آیا، کسی کو کہیں سے عزت ملتی نظر آئی، کسی کو کہیں سے کوئی پریشانی دور ہوتی نظر آئی. تو یہی سب کچھ ہے. اس لیے قرآن نے عجیب بات کہی کہ ایسے لوگوں کے عمل تو ایسے ہیں جیسے ریتیلے میدان میں چمکتا ریت. سورج کی شعاعیں جب سیدھی پڑتی ہے نا تو ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء. ریتیلا میدان ہے، سورج تپا ہوا ہے، کرنیں ہیں اور اس کو پیاس ہے. تو یہ پیاسا آدمی اس چمکتے ریت کو دیکھ کر سمجھتا ہے میری پیاس بجھنے کا سامان. یحسبہ الظمآن ماء. حلق میں کانٹے گر رہے ہیں، ہوٹل میں پپڑی ہے، پیاس میں شدت ہے. اب یہ چمکتے ریت کو پانی سمجھ کے، پیاس بجھنے کا سامان سمجھ کے چلتا ہے. ریت میں چلنا بہت مشکل، اور پھر پیاس میں قرآن کا فیصلہ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. تھک کر پچ کر چل کر وہاں تک پہنچا تو وہاں تک کچھ بھی نہیں پایا.
جیسے اب دنیا دوڑ رہی ہے نا، وہاں یہاں ادھر، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، قطر، کویت، دبئی، یہ سب چمکتا ریت ہے. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے. ہاں، کیا مطلب؟ دکانوں کو آگ لگا دو، کھیت میں مت جاؤ، سارا اسباب نہیں. اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں، اور اسباب اللہ نے دیے ہیں عمل بنانے کے لیے. اسی لیے برابر دیکھتے ہیں. مال ہم نے دیا، اس مال کو کتنا غلط استعمال کر رہا ہے. جیسے آج کل شادیاں ہو رہی ہے نا، یا تو کبھی سینکڑوں کی بات کی یا ہزاروں کی بات کی، اب لاکھ تو سمجھ ہی میں نہیں آتے. 15 لاکھ، 20 لاکھ اور کروڑ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے مال اس لیے دیا تھا. کیا کیا ہوتا ہے. قارون سے بھی کہا تھا کہ اپنی آخرت بنا. وہ جو آیت قرآن کی ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور ساری امت اور سارے انسانوں کے لیے. تمہارے پاس جو کچھ ہے، اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو قوم تھی، وہ بزنس مین، تاجر تھے، بڑے بڑے کاروبار، اور پورے مارکیٹ کے مالک. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا کہ اس قوم کی ایک عادت تھی بہت بری، مال دینے میں تولنے میں کم اور پیسہ پورا لینا. صحیح بات ہے کہ 10 روپے کی چیز تو دی تھوڑی اور لیے پیسے پورے. تب مال تو اس کے پاس ہے، تو آمدنی بڑھ رہی تھی. اب ان کے ٹھاٹ ہو رہے تھے، کیا کھانے، کیا کپڑے، کیا مکان، کیا عیش کے نقشے. یہ قرآن کے واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں. یہ ہمارے اسی لیے قرآن نے جہاں واقعات بیان کیے ہیں، کہیں سورت کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں یہ ضرور کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. آنکھوں والوں آنکھیں کھولو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. او عقل کے دعوے داروں، عقل سے کام لو. پوری سورہ یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیسی اسکیم بنائی. اس لیے کہتے ہیں بہت بری یاد ہے. اور ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب بات، ہمارے علاقے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے توبہ مال کی محبت اور حسرت. کوئی اس سے آگے نہ جائے، کسی کی لڑکی کو اچھا رشتہ نہ ملے، کسی کو بیٹے کا چک، اور جس کا اور ٹانگ اس کی کھینچو، اس کی ٹوپی اچھالو، اس کی دکان میں آگ لگے، یہ برباد. حسد. اور حسد کا ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ جو حسد کرتا ہے، حاسد کی تباہی کے لیے تو اس کا حسد ہی کافی. اس میں عجیب واقعہ لکھا تھا. ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کے خادم اور غلام اور نوکر چاکر. ایک تھا اس کا بہت مقرب، بالکل ناک کا بال، کہ جو بادشاہ اتنا وہ چہیتا تھا اس کا. ایک آدمی کو اس سے حسد ہوا، یار یہ تو اتنا قریب ہے، کیا کیا ہیرے جواہرات اور کیا دولتیں لیتا ہوگا اپنے پاس. اس کی پوزیشن ڈاؤن کیسے ہو اور میری پوزیشن کیسے بنے، اس کا اس وقت بہت ماحول. ارے
کیا کاروبار میں، کیا زمینداروں میں، کیا لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں، اور کیا کتنی شکلیں ہیں. اس کو حسد ہوا، اس نے کہا اس کی پوزیشن کیسے ڈاؤن ہے، یہ بادشاہ کے یہاں بادشاہ اس سے کیسے نفرت کرے اور میں اس کا کیسے وعدہ بن جاؤں. وعدہ بننے کی بہت لوگوں کو خواہش ہوتی ہے. تو اس نے ایک دن اس سے یوں کہا کہ بھائی میرا جی چاہتا ہے یار تیری دعوت کروں، تو بادشاہ کے پاس کیا کھانے کھاتا ہوگا نہ کیا تیرے ہیں کیا، لیکن ہم بھی جیسے بھی ہیں. بھائی بہت اچھا، اس کی تو دعوت قبول کرا لی، اس سے ایک اچھی بات. بادشاہ کے کان میں چپکے سے یوں کہا کہ حضور آپ جانتے بھی ہو اس کو، ہر وقت یہ آپ کے پیچھے آپ کی کیا باتیں بناتا ہے معلوم ہے، جیسے اپنے یہاں ہوٹلوں پہ بنتی ہے نا، 5 یہاں بیٹھے 10 وہاں بیٹھے، چائے کی لہری پر کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے نا، باتیں ہوتی ہے. بادشاہ سلامت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں کیا کیا ہے؟ نہیں بھائی یہ تو میرا خاص آدمی ہے. ارے آپ کی کیا، یہ لوگوں میں یہ بات چلا رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے. تو کیسے پتا چلے؟ آپ دیکھ لینا، جب آپ کے پاس آئے گا تو ناک پر ہاتھ رکھ لے گا. بادشاہ کا ذہن تو یہ بنایا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ذہن بنانے والے ذہن بگاڑنے والے. ہماری یہ ساری محنت اللہ کرے اللہ کرے، اللہ کا ہر بندہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دینی ذہن، ایمانی ذہن، آخرت کا ذہن، اعمال اور ایمان کا ذہن بنے. ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری شادیاں، یہ جو اللہ کا حکم جو نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاشا کے ساتھ منہ بھرے، اس سے دعوت، خوب لہسن کا اور پیاز کا سالن بنایا. لہسن میں تو بو ہوتی ہے نا، وہ سالن کھلایا. اپنے وقت پر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ سے بات کرتے، یار وہ جو کہتا تھا بات اس کی بالکل صحیح ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہر ایک کی سن کے لے بھاگو. ایسا نہیں، تحقیق کرو کون ہے کیا کہہ رہا ہے. اس کی یہ بات قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کتنی صحیح ہے. اجازت کہ کوئی ایسا آئے جو پہلے تحقیق کرو. یہ نہیں جو سنا لے کے بھاگے، جس کی سنی اس کی سمجھ لی، ایسا نہیں. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ہم آتے ہیں. بادشاہ کی عادت یہ تھی، ابھی میں نے پڑھا تھوڑے دن پہلے، بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی کے لیے خوش ہو کر کے انعام دینا چاہتا تھا تو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا تھا، چٹھی لکھ دیتا تھا، گورنر کے پاس بھیج دیتا تھا، گورنر اس کو دیتا تھا چٹھی پڑھ کر. بادشاہ نے اس کے لیے چٹھی میں لکھا کہ اس کو فوراً ذبح کرو اور اس کی کھال میرے پاس بھیج دو. تو اسے بند تھا بادشاہ کا دیا ہوا، وہ بند لفافہ لے کے جا رہا تھا تو وہی ملا اس نے حسد میں یہ سارا کیا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اجی بادشاہ سلامت کا حکم ہے، ان کی خدمت میرے ذمہ ہے. یہ وہاں یار تم تو سارے کام کرتے رہتے ہو، ایک آدھ دن ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں پہنچا دوں گا. پہنچا دوں یہ دیا. گورنر نے پڑھا اس میں تو تمہارے ذبح کرنے کا حکم ہے. سے نہیں، وہ بادشاہ سے، اور وہ بادشاہ کوئی کھلونا نہیں ہے، ملک چلاتا ہے. اس کی بات بہت
نکی پوری ہوتی ہے، اس نے اس کو ذبح کیا، اس کی کھال نکالی، بادشاہ کے ہاں دے دی، تو کھال تو اس کی نہیں تھی، کسی نے لکھا تھا، وہ ناک پہ ہاتھ رکھنے، اس کو بلایا، بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ حضور آپ کے پاس ہوں، ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ آپ کا نمک کھاتا ہوں، پیاز کی بو تھی، لہسن کی بو تھی، میرے منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے رکھا تھا۔ او کھل گیا راز، جس نے حسد کیا تھا اس کی کھال اتر گئی۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے ماحول میں بہت ہو رہا ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری بنے گی، بنتی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسکیم بنائی تھی اپنے بھائی کے لیے، آج کل تو بھائی بھائی کے خلاف ہوتا ہے، چچا بھتیجے میں، باپ بیٹوں میں، بھائی بھائی میں۔ اسی لیے دوستوں کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، اور دین میں ہر ایک کے لیے الگ الگ، بیماری کا دین الگ، تندرستی کا دین الگ، مالداری کا الگ، غربت کا الگ، کھیتی کا الگ، کاروبار شریعت کے مسائل ہیں، شریعت بھی ہے، یہی تو کمال ہے۔ اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی نبوت کہ اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، ایسے آپ کی شریعت کہ آپ کی شریعت کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت، کامل مکمل۔ حسد خود ہی تباہ ہو جاتا ہے اپنے حسد سے، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، کسی سے حسد کیا تو ہمارے حسد کرنے سے وہ ہوگا وہ جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، لیکن اس کی تو آخرت خراب ہو گئی۔ اسی لیے آدمی جب بھی محنت ہاتھ پیر ہلاتا ہے نا، آدمی اسی کو محنت کہتے ہیں، ہاتھ ہلانا ہاتھ کی محنت، زبان سے بولنا زبان کی محنت، کانوں سے محنت آدمی ہر وقت کرتا ہے۔ جب بھی آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت سے کچھ باہر بنتا ہے، کچھ اندر بنتا ہے۔ باہر بھی دونوں طرح کے سامان بنتے ہیں، انسانوں کی راحتوں کے سامان بھی بنتے ہیں اور زہریلے سامان بھی بنتے ہیں، وہ انسانوں ہی کے ہاتھوں سے بنتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی کے اندر جو بنتا ہے، ایمان بھی بنتا ہے، تقویٰ بھی بنتا ہے، اللہ کا خوف بھی بنتا ہے، آخرت کے لیے سامان بنتا ہے، توکل اللہ کی ذات پر بنتا ہے، صبر، شکر، نعمتوں کی قدر، اللہ رسول کی عظمت و محبت، یہ سب اندر بنتا ہے۔ اور کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، کپٹ، دنیا کی محبت، یہ بھی اندر ہے۔ اسی لیے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات، اللہ نے اس کو محنت کا ایک مادہ دیا ہے، اور اس محنت کے لیے اس کے سامنے دونوں میدان رکھے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے، اس راستے کی محنت پر آدمی سیدھا اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑھتا جاتا ہے، عشق کا جام پی لیتا ہے، آخرت کے قریب، جنت کے قریب۔ اس لیے دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، اور جنت کا سوال ہے، اور جو عمل مجھے جنت کے قریب کرے، میری زبان کا بول ہو، میری آنکھ کا دیکھنا ہو، میرا دکان سے سامان لینا دینا، خریدنا بیچنا ہو، میرے گھر کی شادی ہو، میری بچی کی رخصتی ہو، میرے گھر میں دلہن آ رہی ہو، اے اللہ ہر عمل میں تو راضی ہو جائے، اور ہر عمل جو مجھے جنت کے قریب کرے، اے اللہ میں اس کی بھیک مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔
پروردگار جہنم سے تیری پناہ، اور میرا ہر وہ بول، میری ہر وہ حرکت، میرے گھر کی ہر وہ شادی، میرا وہ مکان، میرا وہ کھانا کمانا، میرا وہ زمیندارا جو مجھے جہنم کے قریب کرے، اے اللہ اس سے تیری پناہ۔ دعائیں سکھائی ہے ہم کو، اسی لیے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعائیں سیکھتے ہی پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے۔ محمد میں نے عرض کیا کہ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگ ایمان لاتے تھے، بہت سے نبی کی مخالفت کرتے تھے، اللہ ان کو اجاڑ دیتے۔ اس پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم، اس کی ایک بری عادت تھی ڈنڈی مارنے کی، دینے میں کم لینے میں سے پورا، جیسے ویل للمطففین میں کہا ہے قرآن۔ حضرت شعیب، لیکن وہ جو آمدنی زیادہ ہوتی تھی تب لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کھانا پینا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا انی اراکم بخیر، لوگوں میں تمہیں بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے صبح کے کپڑے اور تمہاری سردی کے سوٹ اور تمہارے گرمیوں کے، تمہارے شام کے کھانے، تمہارے بگلے، تمہارے خاص بات، میں بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، لیکن وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، نبی کو تو بہت دور کی دکھتی ہے، اللہ پاک دکھاتے ہیں، تم تو یہ دیکھ رہے ہو، یہ چمک دمک، یہ اچھل کود، مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے اللہ کی پکڑ کا ہاتھ جو چھپا ہوا ہے، کسی دن تمہیں سب کو گھیرے میں لے لے۔ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ لیکن بزنس مین ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، اور خالی یہاں نہیں ہے، 2 برانچیں وہاں ہیں، 1 برانچ وہاں ہے، میں بھی کما رہا ہوں، 3 دامادوں کو وہاں بھیجا ہے، 2 بیٹے وہاں کما رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اسباب جتنے اللہ نے دیے ہیں، کسی کے پاس تجارت کا ہے، کسی کے پاس زمینداری کا ہے، کسی کے پاس کارخانے کا ہے، کسی کے پاس بیٹے کما رہے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جتنے اسباب ہیں وہ حکموں کے لیے، اس لیے کہ اسباب کے راستے سے تو کامیابی آئے گی نہیں، کامیابی تو اللہ کے حکموں سے آئے گی۔ یہ تجارت تجارت نہیں بھی لائے گی، اس تجارت میں جو اللہ کا حکم ہے وہ جب پورا ہوگا تو فرمایا کالی کملی والے سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کما قال علیہ السلام، سچا امانت دار تاجر، حضور فرماتے ہیں قیامت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس تجارت میں، دولت کے گھمنڈ میں، کاروبار کی بساط میں اگر اللہ کے حکم توڑے ہیں، شریعت کا لحاظ نہ سنت کا لحاظ، حلال کی نہ حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، آنے دو اس طرح کیا فرمایا، التجار ینادون یوم القیامت فجار، تاجروں کے لیے آواز لگے گی قیامت کے میدان میں، او فاسقو، او فاجرو، تاجر تھے اب ان کے لیے آواز لگے گی۔ اس لیے میرے دوستوں
کاروبار کرنا، کمانا، کھانا یہ ذریعہ معاش ہے، اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ آدمی کی 5 ضرورتیں ہیں دنیا کے اعتبار سے: کھانا پینا، کھانا کمانا، لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ 5 ضرورتیں۔ جیسے دینی زندگی کے لیے بھی 5 شعبے بتلائے: عقیدہ صحیح ہو، عبادت، اخلاق، معاملات لوگوں کے ساتھ صاف ستھرے، اور ذہن سہن جس کو ہم سماج اور سوسائٹی کہتے ہیں، یہ 5 شعبے ہیں۔ اور ان 5 کے لیے پوری شریعت سے کھانے کمانے کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ جب رمضان میں یہ کھانے سے رکتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے، اور پھر افطاری میں جو ویرائٹیاں ہوتی ہے جو سارے سال میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ پاک کیسے کریں؟ میرے بندے نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، شہوت چھوڑی، اس کو تو بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور 30 دن کے بعد عید کا چاند کہ ایسے آدمی کی جو کھاتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر کہ دنیا رو رہی ہوگی اور اس کی موت عید کا چاند، زمینوں کے ٹکڑے رو رہے ہوں گے، وہ بیوائیں، وہ یتیم، وہ غریب، وہ زمینیں جس سے گزرتا تھا اللہ کا ذکر کرتا ہوا، ایمان کی دعوت کو لے کر چلتا تھا، اپنے بھائیوں کی خوشامد کرتا تھا، مسجد کے پڑوس میں ہیں بیچارے نماز میں نہیں ہیں، بھائی نماز تو اللہ کے نبی نے معراج سے لا کے دی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، کھانے کمانے کو کون بنا سکتا ہے، لیکن بھائی 5 وقت کی نماز تو مسلمان پر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے تو دین ہی ڈھا دیا۔ پیار سے یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، یہ اپنے بھائیوں سے ملنا اور سمجھانا ہے، تو سارے نبیوں کے واقعات حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن قوم کو مال نظر آ رہا تھا، نبی کی بات نہیں سنی۔ ایک وقت کے بعد ایسے تباہ ہوئے کہ جو یوں کہتے تھے مارکیٹ پر ہمارا قبضہ ہے، یہاں سے بھاؤ وہ نکلے ہوں گے جو ہم کہیں گے، کھانے کو لقمہ نہیں رہا اور تباہ ہو گئے۔ ایک قوم جس کو اپنی قومی طاقت پر گھمنڈ، ہمارے جیسا ہے کون؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی 60 ہاتھ لامے قد اور 20 ہاتھ چوڑے سینے، اور پتھر پر مکہ مارے تو ریت ہو جائے۔ نبی سمجھاتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے بہت زیادہ طاقت والا ہے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آتے۔ اسی لیے لوگوں کو اپنی پرسنالٹی، اپنی حیثیتیں، اپنے عہدے، اپنی کرسیاں، اپنی شخصیتیں، اپنی چیزیں نظر آتی ہے۔ آئی ایم، کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم، مجھے کچھ نہیں، تو تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ۔ اسی لیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دھماکہ، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور اتنی زور کا دھماکہ ہوگا، حمل والیوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے،
لوگ بے ہوش، جو بے ہوشی نہیں ہوگی وہ خدا کا عذاب ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے، انت الحق وعدک حق لقاؤک حق، تو حق، اللہ پاک تو حق، تیرا وعدہ حق، تجھ سے ایک دن ملاقات ہونی ہے وہ حق ہے، والجنت حق والنار حق، جنت حق دوزخ حق، والنبیون حق، سارے نبی حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق، میں اللہ کا رسول محمد میں حق اور قیامت آنی ہے حق۔ یہ تہجد کے وقت میں بتایا قوموں کے واقعات، امتوں کے واقعات سارے بیان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، دنیا ایسی جہالت میں ویسے چھپی، لیکن مخلوق اللہ کا قمہ ہے، اللہ کا اپنے قمے پر رحم آیا، برباد ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، اور لوگوں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم تو خود ہی وقت کیسا ایسی کہ خود ہی اندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو، تمہاری شادیاں، تمہارے کاروبار اور تمہارا جھوٹ اور تمہارا لوگے پاس کرانا، مدینے میں جو حال تھا، بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں مرے ہوئے کا خون بھر کر دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہا قرآن نے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جان لیوا دشمن تھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ تم کیسے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تمہارے زندگی گزارنے کے، اللہ پر ایمان کیسا بنانا کہ خدا آپ نے کر کے دکھایا، کیسے سنگین حالات ہیں، ہجرت کی رات ہے، روتی آنکھوں ڈبڈباتی آنکھوں، اللہ کے گھر کو رخصت کیا ہے۔ اللہ کے گھر، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اسی لیے ایک وقت آیا تھا، مجھے تمہارا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تمہاری دولتیں نہیں چاہیے، تمہاری عورتیں نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے کام دیا ہے، حتی ابلغ رسالۃ ربی، اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے کام کرنے دو۔ ٹانکے بچھا رہے ہیں، گلے میں پھانسا ڈال رہے ہیں، نکال باہر کرنے کی اسکیم کر رہے ہیں، قتل کی اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ ہر حال جو اللہ کا حکم جھیلتے رہے، صبر کرتے رہے، ایک دن دو دن نہیں، 13 سال تک کیا مکے والوں نے آپ کو ستایا ہے اور کیا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، ناسمجھ ہیں، غلط فہمی میں ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آئے تھے۔ اگر آپ فرمائیں طائف کے موقع پر جب طائف والوں نے آپ کو ستایا اور ایسا کڑوا جواب دیا، اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول آپ کو لوگوں نے ستایا تو بہت،
اور طرح طرح کی. سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی وہ طائف کے واقعے میں. اس موقع پر فرشتے آئے تھے. اگر آپ فرمائیں تو پوری قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں چکی کے دو پاکوں میں جیسے دانے پیسے جاتے ہیں اس طرح پیس کے رکھ دیں. نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. اس لیے ہر امتی سے کہ جس رحمت للعالمین کے امتی ہو، گھر میں، محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، شہر میں، عالم میں اپنے نبی کی نمائندگی میں اللہ کی مخلوق کے حق میں رحمت بن کر جیو. اور جینا آتا نہیں ہے، گھر میں بھی رحمت، محلے والوں کے لیے بھی رحمت کہ وہ رحمت والے راستے پر راستہ سیکھو. جن عملوں پر اللہ کی رحمتیں آتی ہے اللہ پر ایمان بنا لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، زمین و آسمان کی برکتوں کے بھی دروازے کھلیں گے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کی شریعت کہ رحمت ہی رحمت. یہ ساری محنت کس کی ہے؟ دنیا نہیں کرتی کرنی، اپنا نام نہیں کرنا. ارے ہمارے گھر کی ماں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے بیٹے، اس وقت تو ہم اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جیسے کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا، تو اس مریض کو پہلے انجیکشن دے دیتے ہیں بے ہوشی کا. اب وہ بے ہوش ہے، اس کے سامنے ٹی وی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے اور دیکھ رہا ہے. یہ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، یہ نرسیں آئی، یہ کاٹنے کٹنے کا سامان لائی، کاٹنا شروع ہوا، خون بہ رہا ہے، نکل، سب دیکھ رہا ہے لیکن ہوش میں نہیں ہے. ٹانکے بھی لگا دیے، چلے بھی گئے، آ گئے کمرے میں، روم میں. بھائی کچھ آنکھ کھولی، کچھ بولے نہیں، ابھی نہیں، ابھی دیر سے. آدھی رات کے بعد جب انجیکشن کا اثر ختم ہوا اب کراہ رہا ہے. اس وقت جو دنیا کی محبت، دولتوں کی بھرمار، اس نے ایسا بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے. گھروں سے کیا جا رہا ہے، گھروں میں کیا آ رہا ہے، بہوؤں کے راستے، بیٹیوں کے راستے، لڑکوں کے راستے، دولت کے راستے، اپنے علاقے کے راستے، دنیا کے ملکوں کے راستے. کیا بے حیائی، کیا بے شرمی، کیا ننگا پن، کیا جھوٹ، کیا شریعت سنت کی خلاف ورزی، اور چلے فارورڈ جا رہے ہیں. ابھی بے ہوشی ہے. خدا کرے ہم ہوش میں آ جائیں. اس لیے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کہتا ہے نا، تمام امت کی ماؤں سے قرآن نے کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. او پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسے دنیا کی عورتیں. تمہاری بہت خوشی ہے، ساری امت کی ماں ہو، تمہیں کیسے رہنا. ایسے ہی ہم سے آپ سے خطاب ہے، اور اللہ کو ایک ماننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق ماننے والوں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں، تم ایسے نہیں ہو جیسے دنیا میں ہیں لوگ. تمہارے لیے شریعت کی پابندی ہے. تمہارے نبی جو خود رحمت ہے، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنتیں رحمت ہی رحمت. یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے یہ امتحان کے لیے دی ہے. کون ان میں ہمارے سے قریب ہوتا ہے، ہماری محبت میں بڑھتا ہے، نبی کی محبت میں بڑھتا ہے، کون اپنی جان مال سے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سیکھ کر لاتا ہے،
کون دین پر عمل کرتا ہے اور کون دین کی محنت کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کھپاتا ہے؟ کون ہے جو ہماری دی ہوئی جان و مال سے کھلم کھلا ہمارے حکموں کو توڑتا ہے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے اور جیسے جی میں آتا ہے، وہ کھانا کمانا ہو، وہ گھر کی شادی ہو، وہ مکان بنانا ہو، اللہ دونوں دے کر کے، اسی لیے اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی چھین کر آزماتے ہیں۔ دیکھا نہیں؟ ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر، اسد کی ماں اماں حوا علیہ السلام، سب ان کی اولاد۔ اللہ نے کہا تھا بلا تقربا هذه، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ پاک ماں باپ پر، آدم و حوا علیہ السلام پر رکھ کر پوری انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کسی سے لڑتا ہے، کہنا تھا تو کیا بیچتا ہے، میرے باپ کو بھی ایسے نہیں کہتے۔ ارے کہتے ہیں نا، اب اس کے لوگ تو بہت بہادر ہیں، تو کیا بیچتا تم کیا بیچتے ہو؟ جنتیں تھی، پوشاک کیسے تھے، ننگا کر دیا تھا، روٹیں نہیں بن رہی تھی۔ اگر ان کو ننگا کرنے کی قدرت ہے تو تمہیں ننگا کرنے کی طاقت مجھے نہ ملی ہے۔ میں تو الان کا مکان، اللہ تو اپنی ذات و صفات میں ہمیشہ سے ہمیشہ، وہ قدرت چن والی آج بھی ہے۔ لیکن ہاں ایک سبق پڑھ لو، اس سے عبرت کی آنکھ کھولو، اور پھر جیسے اماں ابا نے روتے روتے، میں اس لیے گھبرانا مت، انہوں نے تو 40 سال گزارے تھے، میں تو تم سے 4 مہینے کا چلہ مانگوں گا، زیادہ نہیں مانگوں گا، کہ رونا سیکھو اللہ کے سامنے، کہ جو سبق ہے گناہ تو انسانی سے ہوتا ہے، فرشتہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤن، تم تو سارے خطا کار ہو، گنہگار ہو، خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے گنہگار وہ جو بار بار اللہ سے معافی مانگے۔ پروردگار تیرے کہے کے مطابق نہ ہمارا وقت لگا، تیرے چاہے کے مطابق نہ ہم نے پیسہ خرچ کیا، ہمارا تو جو جی میں آیا جہاں چاہا بیٹھ گئے، جو چاہے بول لیے، جو چاہے دیکھ لیا، اے اللہ معاف کر دے۔ کیونکہ پھر اللہ پاک بندی کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں معلوم ہے؟ حدیث پاک میں مثال دی، اللہ افرح من توبۃ العبد، بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس آدمی سے زیادہ۔ ایک آدمی ہے جنگل میں ہے، اس نے اپنے اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑا جنگل میں، اس کے کھانے پینے ہر سارا سامان اونٹ پر ہے، وہ نکل گیا دور، اب اس کو لگی بھوک، اس کو لگی پیاس، تلاش کر رہا ہے، جنگل کے چار کونے چھان مارے، کہیں اونٹ ہی نہیں مل رہا، بھوک زوردار اور پیاس ایسی کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا، مرنا ہی ہے تو بھائی پڑھ کے ہی مروں، کھڑے کھڑے تم گروں گا، لیٹ گیا، مرنے کی ٹکرال، آنکھیں بند کر لی، لیکن بھوک میں نیند تو آتی نہیں، موت تو وقت پر آئے گی، بھوک تھی جیسے روزے میں ہوتا ہے نا، صبح تو بہت اچھی آتی ہے، گرمی کا روزہ ہو تو دوپہر کے بعد بہت کوشش کرے پھر وہ اندر کسی کہاں سے نیند آتی، آنکھیں بند کی، اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹ اس کے سرا میں کھڑا ہے، یا اللہ، جس اونٹ سے مایوس ہو گیا تھا، جس کے پاس اس کے
اوپر جتنا سامان تھا کیا تو مرنا ہی ہے، کہاں کھانا کہاں پینا. مایوسی کے بعد اس کو یہ ہوں سارے سامان کے ساتھ، تو مارے خوشی کے اس کی زبان پر یوں آیا، اے میرے رب، اے اللہ، تو کتنا اچھا بندہ اور میں کتنا اچھا تیرا رب. اپنے کو رب تیرا وہ اس میں نہیں ہے. آدمی کبھی کبھی خوشی میں ایسی بولتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ جتنا یہ اس سے خوش ہوا جب کوئی بندہ بندی اپنی سچی توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس اماں ابا سے جنت لے لی تھی اس اماں ابا کو اللہ نے جنت بھی دی. سارے نبی ان کی اولاد میں، اور سارے نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا ولد ابن آدم، میں آدم کا بیٹا ہوں. اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند. میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈائری خود دیکھے اللہ نے کب کتنا کن نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت ایمان، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی. اسی لیے میں نے کہا جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکے والوں نے تو جو آپ کے ساتھ کیا، لیکن آپ نے صبر کیا. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، مجھے میرا کام کرنے دو جس کے لیے اللہ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. وہ نذیر، نذیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ نذیر کے معنی خالی ڈرانے کے نہیں، نذیر کہتے ہیں آدمی کے راستے میں آگے کیا کیا خطرے ہیں اس آدمی کو اس کی زندگی میں آنے والے خطروں سے پیار کے ساتھ باخبر کرنا اور خطرے سے بچنے کا راستہ دکھانا. ایک مثال سن لو تو سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے. اس جانے والے سے اس آنے والے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی وہ ہمارے کچھ رشتے دار آئے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی ٹرین ہے اور ٹرین پر ملنے جا رہا ہوں ریل پر. ہاں بھائی، رشتے داروں کا تو بڑا حق ہے، ضرور جانا چاہیے، لیکن سنو یہ جو راستہ جس راستے سے تم جا رہے ہو نا وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، اور جو اس سڑک سے جاتا ہے پولیس والا کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھ گچھ میں اتنی دیر لگ جائے کہ وہ ٹرین نکل بھی جائے رشتے دار سے نہیں. تو پھر کیا کرو بھائی، اسٹیشن جانے کا راستہ دوسرا بھی ہے، اس راستے پہ چلا جائے. اس کے سامنے جو خطرہ تھا اس خطرے سے بچنے اور صحیح راستہ دکھانا. لوگوں، تم جس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہو پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بہت خطرناک راستہ ہے. لون پاس کرانی بہت خطرناک راستہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو. اگر نہیں مانتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں مانتے ہو تو آپ سے چلا لو اللہ سے اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے. قرآن نے کہا راستہ بتا. جس غلط عقیدے کے ساتھ تم جی رہے ہو اللہ کے کسی غیر کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، بنانا بگاڑنا، زندگی نہ موت. اگر کسی کے بارے میں یقین ہے عقیدہ خراب ہے، صحیح عقیدہ پیدا کرو، صحیح عقیدہ بناؤ. جیسے ہجرت کی رات میں مکے کے گھر گھر میں میٹنگیں ہو رہی، جس
جس حال میں چلے ہیں، بیٹی عائشہ، بیٹی اسما، بوڑھے نابینا باپ گھر میں ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، راستے میں کنکر پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ دیکھا گیا، آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، غار تک پہنچ گئے، پہلے جا کر اس کو صاف کیا، جتنے سوراخ سے بند کیے، یہاں میٹنگیں ہو رہی تھی، ہر ایک میٹنگ میں اعلان ہوا، ارے وہ تو نکل گئے، وہ تو بچ گئے، اب جو بھی ان کو لائے 100 اونٹ اس کو انعام میں، اور چاروں طرف سواریاں لوگوں نے بھگائی، یہ انعام تو میں لوں گا، یہ انعام۔ ایک آدمی سراقہ ابن مالک، اس نے دوڑائی سواری اور پہنچ گیا قریب۔ اللہ کے نبی کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیا، دشمن غار کے قریب آ گیا، آپ ایک ہی نظر اس کا گھوڑا دسنے لگا، پھر اس نے توبہ کی نکلا، پھر آگے ارادہ کیا، پھر دسا۔ نبی کی شان میں، رحمت للعالمین کی شان میں ان کی خلاف ورزی، خدا کرے میری تمہاری اور پوری امت کی آنکھیں کھلے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں نبی کی مخالفت کرو گے، دنیا میں کسی فتنے میں گر جاؤ گے، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی حال میں مر گئے تو وہاں عذاب علیم ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے ساری محنت تو اس لیے کھا رہے ہو، کما رہے ہو، کاروبار ہے، دنیا میں جاتے ہو، ملکوں میں رہتے ہو، ملکوں سے آتے ہو جاتے ہو، شادیاں، انسان ہے، لیکن 2 بنیادیں ہیں، اللہ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کی ماننی ہے، اور اس کی ماننے کے لیے راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نماز کتنی اونچی عبادت ہے، لیکن نماز عبادت جب بنے گی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کا طریقہ چھوڑ کر رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، لیکن اپنی ترتیب سے، تو یہ نماز عبادت نہیں بنے گی، کھیل بن جائے گی۔ ایسے ہی سارا کاروبار کرو، زمیندارا جو جہاں ہے، کسی کو منع نہیں، 2 بنیادیں لے لو، اللہ ناراض نہ ہو، اس کا حکم نہ ٹوٹے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا دین، ہمارے تاجر، ہمارے مزدور، ہمارے کارخانے دار، ہماری عورتیں، ہماری کماری بچیاں، ہمارے جوان لڑکے، سب دین پر آ جائیں۔ اس دین کی محنت، پہلے محنت ہوتی ہے، زمین پر محنت ہوتی ہے پہلے، پھر غلہ آتا ہے، کاروبار پر محنت ہوتی ہے، پھر پیسہ آتا ہے، کارخانے پر محنت ہوتی ہے، پھر فرنیچر بنتا ہے، پھر سامان بنتا ہے۔ جب دین کی محنت کریں گے، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ پورے قرآن، حدیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، کبھی آپ بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، آپ کے دندان شہید ہوئے آپ کے پیروں میں، اور آپ ورم آ گیا، آپ کے گھر کے چولہے بجھ گئے، وہ پوری سیرت کو سامنے رکھ کر جو محنت کا راستہ اور طریقہ بتلایا، کسی کو نہیں کہا کاروبار چھوڑ دو، نوکریاں چھوڑو، دنیا میں مت جاؤ، انسان ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھو میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی سانس
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہونے کے ناطے بندگی یہ میری زندگی کا مقصد، ہر قدم پر اللہ کا حکم جانتا نہیں ہوں۔ اللہ نے علماء مدرسے دارالعلوم مفتیان کہ ان سے پوچھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں، کہ آپ کا غم میرا غم بن جائے، آپ کا فکر میرا فکر بن جائے، وہ لمبی لمبی آہیں، وہ لمبے لمبے سجدے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آئے تو آپ کو نہیں پایا، گھر میں معلوم کرا گھر میں نہیں، برابر میں قبرستان ہے وہاں گئے وہاں بھی نہیں۔ اب بے چین، یا اللہ اللہ کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر ایک غار تھا، دیکھا اندھیرا تھا، اس زمانے میں کہا رات کا وقت، دھیان سے دیکھا تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، یہ کھڑے رہے کہ حضور فارغ ہو تو زیارت کر، بہت دیر ہو گئی، چلو پھر آتا ہے، آئے خاصی دیر ہو گئی، 3 مرتبہ غیر آئے، چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سے سجدے سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی دیکھا آگے بڑھ کر یا رسول اللہ چمٹ گئے۔ ہمیں تو خیالات میں کیسے کیسے خیالات آ گئے، اللہ کے رسول کیا ہوا، یہ اتنا لمبا سجدہ، اور آپ نے کیا کہا، اور آپ سے کیا؟ میں نے سجدہ کیا اور میں نے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک اللہ پاک نے مجھ سے یہ نہیں کہہ دیا پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، اور آپ جب پردہ فرما لیں گے اور آپ کی امت توبہ استغفار کرے گی تو وہ گاتے تو عمریاں جتنا وقت جتنا پیسہ جتنی صلاحیتیں شریعت سنت کے خلاف استعمال کی ہے، اللہ رسول کو جتنا ناراض کیا ہے۔ میں تو حیران ہوں، ابھی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں روزہ اقدس پڑھے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے خواب میں، اور صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول امت بہت پریشان ہے، امت کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ان کے لیے دعا کروں؟ مکے کے کافر تو مجھے مکے میں چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، ہر 3 جمعرات کے ان کے نام اعمال میرے پاس آتے ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں، ان کی کمائیوں کے نقشے، ان کی جوان کماری بیٹیاں، کہ یہ تو مجھے قبر میں بھی چین سے نہیں سونے دیتے۔ میرے دوستو، ہم بہت پاپی ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن کالی کملی والے کا صدقہ ہے کہ ہمیں توبہ استغفار، جیسے وہ حدیث میں ہے، اللہ جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں سے ناراض ہو کر ان پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے عذاب کو روک دے۔ سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور مسجدیں قالینوں سے، پنکھوں سے، ایسیوں سے، اس سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی ہے نمازوں سے۔ سارا مجمع نیت کر لو کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں، محلوں میں، گاؤں میں، پورے ضلع میں کہیں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ کہو نیت کرو، کرو گے؟ پورے 100% نماز، کہ جہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ گھر گھر کی جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں، ہماری رشتے داریاں ہیں، ہمارے دوست ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا، جو تو بھائی ہے،
اس سے پیار، اس سے محبت، اور اس کو بات سمجھانا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسجد بیت کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن کا گھر تو مسجد ہے، بازار تو شیطان کا اڈا ہے. مسجدوں میں جی لگانا سیکھو، فارغ وقت مسجدوں میں آنا سیکھو. کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہیں. 2-4 بھائی ہیں، ان کو 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اعمال کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ایک مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے. جیسے کوئی آدمی کسی پر غصے ہو اور ایک آدمی یار آپ آ گئے ورنہ میں آج اس کی خبر لے لوں، تو ان کی وجہ سے چھوڑ دیا نا. یہ اللہ کے بندے مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرنے والے، اس لیے بار بار کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 کام ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں مسجد والے. بھائی یہ بھی دیکھا کرو کہ اتنے دنوں کی محنت سے مسجدوں میں نمازی کتنے بڑھے، گھروں میں عورتوں میں نمازیں کتنی زندہ ہوئی. ہمارا کام ہے. ایک کاروباری اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے کتنا نفع ہوا. یہ ہمارا سارا مجمع اس کو طے کرے. لیکن ان کی حیثیت اللہ کے کی بڑی ہو جاتی ہے. اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ استغفار کرنے. یہ 3 قسم کے جہاں ہوتے، ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب، اللہ نے ہم کو صدیوں کے بعد، اب لمبی بات نہیں کرتا ہوں، تاریخ پڑھو، قرن اول کی، صحابہ کے دور کی، خلافت راشدہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے زمانے کی، اس کے بعد پھر بغداد شریف، بصرہ، بخارا، تاشقند، سمرقند، اور وہ سارے بڑے بڑے علاقے. اس سب کے بعد صدیوں کے بعد اللہ نے یہ سیدھی سادی ایک محنت، کاروبار نہیں چھوڑنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کو کام کے لیے روزانہ 8 گھنٹے چاہیے، تندرستی کے لیے نیند 6 گھنٹے چاہیے، 8 6 14. اور اسی کے ساتھ بھائی گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی سودا لانا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی دوا ہے، کوئی مہمان آیا ہے، کسی کے یہاں جانا ہے، 4 6 گھنٹے اس میں لگ گئے. 8 6 14 اور 6 20، پھر بھی 4 گھنٹے بچے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سارا بچا ہوا ہوتا ہے ہوٹلوں پہ، اخباروں پہ، اور ادھر ادھر کی لایانی اور غیبتوں. ان سے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے مسجدوں کو آباد کرو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت صرف اپنا فارغ وقت، تمہارے کاروبار نہیں چھڑوانے، نوکریاں نہیں چھڑوانی، جو فارغ وقت ہے امت اگر صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو یہ جو سماج کی بے حیائی، یہ سماج کی بے پردگی، یہ سماج میں فضول خرچیاں، یہ سماج میں جتنی شریعت سنت کے خلاف کی چیزیں داخل ہو گئے ہیں، فرماتے تھے 99% صرف یہ فارغ وقت اگر مسجدوں کو مل جائے تو امت کے سماج میں سدھار آ جائے اور 99% خرابیاں ختم ہوں گی. اللہ کرے میری بھی اور تمہاری بھی سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائیں. اللہ نے ایسے وقت میں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر امت کے حالات دیکھو، یہ جو زونوں کی جماعتیں جاتی ہے آ کر کے کارگزاریاں چلاتی، پھر اللہ کا بندہ نبی کا امتی اس کا یہ حال. جمعہ نہیں جانتا، جمعہ کہتے کس کو ہے؟ رمضان کسی آدمی کا نام ہے؟ رمضان کو شریعت کا حکم ہے. امت تو یہاں پہنچ چکی ہے اور ہم نے حج کر لیے، ہم نے عمرے اتنے کر لیے. بے شک اللہ بہت برکت دے، بہت قبول فرمائے. لیکن دوستو عرفات کے میدان سے رخصت ہوتے ہوئے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو ذمہ دار بنایا تھا پوری امت کا، اور پوری امت کو ذمہ دار بنایا تھا ایک ایک امتی کا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، جو جتنا کر سکتا ہے کرے گا، تو اپنی استعداد اپنی طاقت بھر کا۔ بچہ چلتا ہے، اس کا پیر اتنا ہوتا ہے، اس کے باپ کا اتنا بڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی استعدادیں الگ الگ، لیکن ہم کہتے ہیں اس کام کا فکر آ جائے، کام سیکھنا ہے، دین کی عظمت، اللہ رسول کی محبت، اپنی آخرت کے بنانے کا فکر یہ پیدا ہو جائے، اس کا شوق، اس کے لیے 4 مہینے کہ جب آدمی 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اپنے آپ کو پورا پابند رکھتا ہے، ہر لایانی اور بیکار چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے دل کا رخ صحیح کرنا شروع کر دے۔ جب دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، وہ دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہے، تو نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ ہر آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک نفع چاہتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، پھر پوری امت کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک فکر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو اس میں 4 مہینے کے ارادے کر کے آئے ہوئے بھی ہوں گے۔ زوروں کی جماعتوں نے ماشاءاللہ جو کوششیں کی ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں کی ہے، اور مسجدوں میں سارے درس تاریخ کی برابر محنت کی ہے کرتے ہیں۔ اس وقت میں پورا مجمع، ہر ساتھی یوں سمجھے کہ یہ پوری بات مجھ سے اور مطالبہ تقاضا مجھ سے ہے۔ 4 مہینوں کے لیے نقد اور ایک درخواست ہے۔ بہت دیر بیٹھے، بہت صبر کیا، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، اور اب بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت قابل قدر ہو۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سارے فالتو تھے اور سارے نکمے تھے یا بیکار تھے جو اٹھ کے آ گئے۔ اگر ایسے کے پاس بیٹھ کر پوچھو، کوئی کسی چیز کی قربانی دے کر آیا ہے، کوئی کسی چیز کی۔ اس وقت میں بہت قابل قدر مجمع ہے، لیکن شیطان اپنا زور لگائے گا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو، اپنے لیے اللہ سے اندر ہی اندر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ اور کھڑے ہو کر نام پیش کرو، اور پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، ہمتیں کر کے سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، کوئی بھائی اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارا رات دن کا تجربہ ہے، مجمع میں سے جب 1-2 آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی پھر دوسرے لوگوں کی لائن لگی۔ ایسا کوئی بیچارہ معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، اس کو جانے کے لیے آسانی کر دو۔ باقی جیسے جمے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے رہیں۔ صرف نام لکھوانے والے 4 جماعتیں، 5 جماعتیں، 2 جماعتیں، 10 جماعتیں، اس طرح جماعت نام لکھواؤ اپنے حلقوں سے، اپنے گاؤں سے، اور اپنی مسجدوں سے۔ ہمت کر کے فرماؤ کون تیار۔